انوکھے عالم کا انوکھا فیصلہ۔ سبق آموز قصہ، انوکھے عالم کی 6 بار نماز جنازہ کیوں پڑھائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ وہ بازار میں لوگوں کو اپنی جھوٹی کہانیاں سنا کر جمع کرتا۔ جب کافی لوگ جمع ہو جاتے تو وہ سرعام داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہودی کہتا۔ یہ ایک دبلا پتلا متعصب قسم کا آدمی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی بغض رکھتا تھا۔ لوگ اس کو اس ذلیل حرکت سے منع کرتے، لیکن وہ روز شرارت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتا۔ لوگ اس کو قبیلہ کا سردار ہونے کی وجہ سے بزور طاقت روک نہ سکے۔ کوفہ شہر کے سب لوگ اس کی بری حرکت سے تنگ تھے۔ اس کو بھرپور انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی کی بات پر کان نہ دھرتا اور زیادہ شدت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا، گویا کہ اسے اپنا مذہبی فریضہ گردانتا ہو۔ اس کی حرکت سے تنگ آ کر بالآخر شہر کے معزز لوگوں نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ رات کے وقت سب لوگ اس میٹنگ میں مدعو تھے۔ میٹنگ کا مقصد اس متعصب سردار کو اس کی حرکت سے باز رکھنے کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ ساتھیوں، میں تو کہتا ہوں مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مزید گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ کونے سے ایک نکلتے ہوئے قد والا نوجوان بولا، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر صحابہ کی عظمت کی خاطر ہمیں مل کر اس سردار کے قبیلے سے جنگ بھی کرنا پڑی تو ہم تیار ہیں۔ اس سردار کو ہم سبق سکھا کے رہیں گے۔ سب بیک آواز ہو کر بولے اور نوجوان کی بات کی تائید کرنے لگے۔ لیکن میرے دوستو، اس مسئلے کو خون خرابہ کے بغیر حل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ سردار دوبارہ سمجھانے سے سمجھ جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے۔ یہ آواز ایک جہاندیدہ بوڑھے کی تھی۔ سب لوگ اس بوڑھے کی بات کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا، اس کو کتنی بار سمجھایا ہے لیکن مجال ہے اس کے کان پہ جوں تک رینگی ہو۔ یہ مسئلہ تو سختی سے ہی حل ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک درمیانی عمر کے شخص نے کہا تو سارے اس کی بات کی تائید کرنے لگے۔ میرے دوستو، اس سردار کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان سے ساری بات عرض کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس متعصب سردار کو سمجھانے کے لیے کوئی انوکھی تدبیر ضرور نکال لیں گے۔ بوڑھے نے مانا خیز نظروں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ ہاں، اس بات کی طرف تو ہمارا ذہن گیا ہی نہیں۔ ضرور اس عالم سے یہ بات کہنی چاہیے، انشاءاللہ خون خرابے کے بغیر سردار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی تو سب نے اس کی تائید کی۔ اگلے دن وہ سب ایک وفد کی صورت میں ایک معمولی سے مکان کے باہر کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ دستک کی آواز سنتے ہی ایک نورانی چہرے والے عالم باہر تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر آتے ہی عالم نے وفد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفد نے جواب دیا، جی خیریت، آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں؟ عالم نے حیرت اور تجسس سے وفد سے سوال کیا۔ جی ہاں، اے مسلمانوں کے امام، ہم سب خیریت سے ہیں۔ آپ سے ایک کام ہے، اس کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ پھر وفد نے سردار کی ساری بات بتا دی۔ ان دنوں سردار اپنی ایک بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ عالم وفد کی ساری بات سن کر متعصب سردار کے گھر تشریف لے گئے۔ سردار آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر لے گیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ عالم کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ لڑکا نہایت شریف، صاحب حیثیت، حافظ قرآن، نہایت سخی اور عبادت گزار ہے اور خوف خدا خوب رکھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے اور بڑا باحیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عالم خاموش ہو گئے۔ سردار بولا کہ حضرت، آپ نے لڑکے کے اتنے اوصاف گنوا دیے، بخدا یہ تو بہت اعلیٰ اوصاف والا ہے۔ اگر اسے تھوڑا کم ہوتا ہمیں تب بھی منظور تھا۔ جلدی کیجیے، ہم اس لڑکے سے ملوائیے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ عالم صاحب نے کہا، لیکن کیا؟ سردار جھٹ سے بولا، لیکن وہ لڑکا مذہباً یہودی ہے۔ عالم نے آہستگی سے جواب دیا، کیا؟ یہ سنتے ہی سردار ایک دم اچھلا اور شدت سے رشتہ کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں چاہیے ہمیں ایسا رشتہ۔ کیا آپ ایک یہودی سے میری بیٹی کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ باخدا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ سردار نے ایک ہی سانس میں کئی باتیں کہہ ڈالیں۔
عالم نے جب دیکھا کہ میری تدبیر سے اب وہ اس نقطے پر آ گیا جس پر وہ لانا چاہتے تھے تو بڑے پیار سے فرمایا، جب تمہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ نامنظور ہے تو حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز پیاری بیٹیوں کے لیے ایک یہودی کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس سردار کا ماتھا ٹھنکا، وہ اپنے کیے پر نہایت پشیمان ہوا اور توبہ و استغفار کرنے لگا، معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مسلمانوں کے امام، آپ نے بڑے اچھے انداز میں مجھے یہ نکتہ سمجھا دیا، اب میں ہمیشہ کے لیے اس سے باز رہوں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اس طرح اس عالم کی انوکھی تدبیر سے ایک متعصب سردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توہین کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، جس کو سارے لوگ مل کر بھی منع نہ کر سکتے تھے، اور یہ مسئلہ بغیر کسی خون خرابے لڑائی جھگڑے کے حل ہو گیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ عالم کون تھے؟ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ وہ عالم اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار، خدا رسیدہ انسان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحم اللہ تھے۔ آپ کی پیدائش میں صحیح قول کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جلیل القدر صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد بنے، اس لیے آپ کو تابعی کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے عقل و فہم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی تدوین کا کام لیا، فقہ اسلامی کے سب سے پہلے مرتب کیا، اور آج بھی ان کے پیروکاروں کی تعداد دیگر اماموں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ بڑے بڑے نامور فقہا، علماء اور محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور وہ ہر پیچیدہ مسئلے کو اپنی خداداد فقاہت اور صلاحیت سے فوراً حل کر دیتے تھے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے بوکس کی بنا پر حضرت امام باقر رحم اللہ کو یہ کہا کہ ابو حنیفہ اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا ہے اور دین میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ حضرت امام باقر رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام باقر نے امام ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تو تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو، اور تم نے ہمارے نانا کا دین بدل دیا ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، اللہ کی پناہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے پوچھا، مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر رحم اللہ نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے پوچھا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے یا عورت کا؟ امام باقر رحم اللہ نے فرمایا، مرد کا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جواب دیا، حضرت اگر میں دین میں اپنے قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رحم اللہ نے فرمایا، نماز۔ ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا، اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ کہ روزہ کی، کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے، لیکن میں بھی روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا تو نماز کو افضلیت کی بنیاد پر قضا واجب کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جواب سن کر امام باقر رحم اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ اس طرح کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے بعض حنفی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حساد، یعنی حاسد کی جمع ہے، یعنی بہت سے حسد کرنے والے نے چاہا کہ ان کی شہرت کو دھبا لگائیں اور بدنام کریں۔ اس گھناؤنے ارادے سے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا کہ ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلا لو اور پھر لوگوں پر ظاہر کرو کہ انہوں نے میری آبرو ریزی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ لہٰذا پچھلی رات کو جب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز صبح کے ارادے سے جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار اور قریب المرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وصیت کے پہلے ہی اس کا انتقال نہ ہو جائے، مہربانی فرما کر ذرا آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی طاق اور گھات میں تھے فوراً آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب تک ان دونوں کو سجن یعنی قید خانے میں رکھو۔ امام صاحب قید خانے میں نماز پڑھنے لگے
وہ عورت نادم اور شرمندہ ہوئی اور لوگوں نے کچھ اسے سکھایا پڑھایا تھا آپ سے صاف صاف بیان کر دیا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ داروغہ جیل اور نگران سے جا کر کہو کہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کر ام حماد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور فوراً سارا ماجرا بیان کر کے ان سے کہہ دو وہ میرے پاس اسی وقت چلی آئیں اور تو اپنا راستہ لے یعنی چلی جا۔ وہ عورت بات سمجھ گئی، اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رحمۃ اللہ علیہ محترمہ آ گئیں۔ امام صاحب نے ان کو بھی ساری تفصیل بتا دی ہوگی۔ جب آفتاب نکلا تو خلیفہ نے امام صاحب اور عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا کیا تمہیں اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا فلاں شخص کو میرے پاس بلا دیجئے، یعنی اپنے سسر بیوی کے باپ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کا منہ کھول کر انہیں دکھلا دیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ میری بیٹی ہے، میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے۔ بس اس طرح حق جل شانہ نے امام صاحب کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و آبرو بچا لی۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل کا آدھی روئے زمین کے لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد عقل غالب رہے گی۔ ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی اور خشیت الہی کے پیکر تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور ان کی صحبت سے سرفراز ہوئے جو اس وقت حیات تھے۔ بے شک اللہ والوں کی صحبت آدمی کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے ہوں، ان کے متعلق کیا کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر علماء پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کثیر تعداد کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ انتہائی عقیدت و احترام کا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، والد کے انتقال کے بعد آپ پر کاروباری بوجھ بڑھ گیا اور تجارت میں مشغول ہو گئے، مگر امام اعظم کے دل میں تحصیل علم کی لگن تھی۔ یہ جذبہ اگر سچا ہو تو کامیابی حاصل کرنا دشوار تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اخلاص شامل ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے منازل طے کرتے ہوئے عظیم مقام پر پہنچے۔ آپ نے جن اساتذہ کی صحبت اختیار کی اور علمی فیض حاصل کیا، ان میں وقت کے فقہا اور محدثین شامل تھے کہ جن کی ایک نظر ہی طالب علم کو عالم بنا دے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ زہد و تقوی اسی کا نام ہے اور یہ وہ مقام ہے جسے اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علمی نکات بیان کرنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی، یہ سب ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام صاحب نے جب یہ دیکھا کہ علم ایک جگہ یا ایک فرد کے پاس نہیں ہے اور وہ اطراف عالم میں منتشر ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے کہ اسے یکجا کیا جائے ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا یا پھر اس کی اصل صورت بدل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ایک صدی میں بڑا تغیر واقع ہو چکا ہے اور آئندہ ادوار میں یہ تغیر رک نہیں سکتا، اس لیے اس علم کو یکجا کرنا چاہیے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایسا دستور العمل مرتب کرنا چاہیے جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو، اس لیے اسلامی قانون کی تدوین اور اس کے اصول متعین کرنا ضروری ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو اہل علم و فضل تھے وہ آج نہیں ہیں
اور زمانہ تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جو اہل علم و فضل ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے آثار سے استفادہ کرنا چاہیے اور اسے اصول و ضوابط کے تحت مرتب کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی درسگاہ اس نہج پر ترتیب دی اور فقہ اسلام کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے تدوین کا کام رکا بھی، لیکن پھر پابندی سے اس کام کو جاری رکھا اور بالآخر اس کام کی تکمیل ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ علم و عمل محفوظ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہ کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ یہی اجتماعی اجتہاد اور شرائط فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تدوین فقہ اور اسلامی دستور کی باقاعدہ تشکیل میں اولین راہی کا مقام حاصل ہے، اور ائمہ اسلام کے تمام فقہی ذخیروں میں صرف اور صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب دادا ہے، اور حنفی مسلک گویا شورائی مسلک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فقہ حنفی کا اصل سرچشمہ وہ فقہی ذخیرہ ہے جو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ورثے میں پایا، مگر حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی شاگردی کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی امام اعظم نے پڑھنے، پڑھانے اور درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلاف کے اس قول پر عمل کیا، جب تک آدمی طلب علم جاری رکھتا ہے تو وہ عالم بنا رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس تدوین فقہ انتہائی غور و خوض کے بعد کوفہ میں قائم کی، کیونکہ مکہ کوفہ میں عربی و عجمی تہذیبیں موجود تھیں اور قسم قسم کے مسائل وہاں اٹھتے رہتے تھے۔ اہل علم بھی بہت تھے، جبکہ عرب کے دوسرے شہروں کی تہذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔ ایک قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کا بنظر غیر مطالعہ کرے اور ان سے پیدا شدہ مسائل و ضروریات کے لیے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام صاحب نے فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس شورا جو مجلس مباحثہ تھی مرتب فرمائی۔ امام صاحب نے اپنے مسلک کو مشورے پر رکھا اور مجلس سے کٹ کر فقہ کو اپنی ذات پر موقوف نہیں رکھا۔ آپ نے تدوین فقہ کے لیے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ماہر فن اشخاص منتخب فرمائے۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو درجہ اتحاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور پھر ایک خصوصی مجلس قائم تھی جو عمومی مجلس کے کام کو دوبارہ جانچتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے گزری۔ اپنے اعمال و اقوال میں انہوں نے اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین اور اہل علم و دانش نے آپ کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آخری دور پایا ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت بھی کی ہے۔ ناظرین، 185 ہجری میں بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ پہلی بار نماز جنازہ پڑھی گئی تو 50,000 آدمی جمع ہوئے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ ملکہ خیزراں کے مقبرہ کی مشرق کی جانب دفن ہوئے۔ اس دور کے ائمہ اور فضلہ نے آپ کی وفات پر بڑے رنج کا اظہار کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحم اللہ علیہ کی قبروں پر کروڑ ہا بار رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔